أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب روشن نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے، اپنے مالوں اور اپنے جانوروں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے ان کی مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں، تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہاں، اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یعنی جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اگرچہ وہ مہاجرین کے وارث نہیں ہیں، لیکن چونکہ بہرحال یہ مسلمان ہیں، اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے مدد مانگے تو مہاجرین مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں. البتہ ایک صورت ایسی بیان کی گئی ہے جس میں اس طرح کی مدد کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جن کافروں کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہوں ان سے مہاجر مسلمانوں کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہو. ایسی صورت میں وہ اگر اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ بد عہدی ہوگی. اسی لیے ایسی مدد کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے صحابہ کرام کی اقسام: مہاجر، انصار اور غیر مہاجر. مسلمانوں کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں. ایک تو مہاجر جنہوں نے اللہ کے نام پر وطن ترک کیا، ایک اپنا گھر بال مال، تجارت، کنبہ، قبیلہ، دوست احباب چھوڑے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے جانیں قربان کی اور مال کو مال نہ سمجھا. دوسرے انصار، مدنی، جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اپنے مالوں میں سے حصہ دیا
اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی کی، یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کرا دیا۔ ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا گیا۔ یہ بھائی بندی قرابت داری سے بھی مقدم تھی، ایک دوسرے کا وارث بنتا تھا، آخر میں یہ منسوخ ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار سب آپس میں ایک دوسرے کے والی وارث ہیں، اور فتح مکہ کے آزاد کردہ مسلمان لوگ قریشی اور آزاد شدہ قبیلہ بنو ثقیف آپس میں ایک دوسرے کے والی ہیں قیامت تک۔ اور روایت میں ہے کہ دنیا اور آخرت میں مہاجر اور انصار کی تعریف میں اور بھی بہت ساری آیتیں فرمائی گئی ہیں۔ وہ سابقون اولون، پہل سبقت والے مہاجرین و انصار، ان کے احسان کے تابع دار وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ اس نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے درخت اور چشمے بہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت میں ہے لقد طاب اللہ علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان مہاجرین و انصار پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی توجہ فرمائی جنہوں نے سختی کے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو نہ چھوڑا۔ یہ آیت للفقراء والمہاجرین، ان مہاجر محتاجوں کے لیے ہے جو اپنے مالوں سے اور اپنے شہروں سے نکال دیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کے رضامندی کی جستجو میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی سچے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی جگہ دی، ان سے محبت رکھی، کشادہ دلی اختیار کی، حاجت کو مقدم سمجھا۔ جو ہجرت کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو دی، اس پر وہ ان کو حسد نہیں ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار پر مقدم ہے، علماء اس پر متفق ہیں۔ حضرت حذیفہ کو ہجرت اور نصرت میں اختیار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پھر فرمایا جو ایمان لائے لیکن انہوں نے اپنا وطن ترک نہیں کیا، ان کی رفاقت حاصل نہیں کی، یہ مومنوں کی تیسری قسم ہے جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔